السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل خجام بازی میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد منشا۔ آج ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جو ہر بندے کے کام آنے والا ہے۔ ہر وہ بندہ جو ہاتھ سے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جو وہ اس کے کام آنے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ اس ایج میں ہیں جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ اوور ایج ہو چکے ہیں تو یہ باتیں اپنے بچوں میں کنورٹ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، جیسا کہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ میں کہنے جا رہا ہوں کہ ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو دور جا رہا ہے اس میں میکسیمم لائف جو ہے وہ 60 ایئر ہے، 60 سال ایوریج عمر جا رہی ہے اس دور میں۔ یہ جو دور جا رہا ہے اس کو ہم 3 حصے میں اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس پہ پلان کر کے آپ اگر اپنی لائف کو جیتے ہیں تو کامیاب لائف جئیں گے انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ مثلا پہلے 20 سال، پھر دوسرے 20 سال اور تیسرے 20 سال، 60 سال والا ٹرم جو ہوگی وہ پہلے 20 سال، پہلے 5 سال تو بچپن کے، 15 سال میں آپ تعلیم حاصل کریں، اسکول کی، کالج کی، کوئی ہنر، کوئی بھی تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے وہ آپ نے پہلے 20 سال ہی کرنی ہے۔ ایسی تعلیم، ایسا ہنر، ایک مثال ہے کہ ایک میں نے فلم دیکھی، مووی دیکھی، اس میں ایک باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ وہ سیٹھ کا بچہ تھا، تو وہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ پاپا میں کون سا کام کروں؟ تو اس نے ایک بڑی کمال کی بات کی جو یقیناً آپ کے کام آئے گی۔ اس نے کہا کہ میری طرف سے گھاس کاٹو، لیکن ایسا کاٹو کہ آپ جیسا کوئی گھاس نہ کاٹ سکے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ آپ نے کوئی بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی بھی فن سیکھنا ہے تو اس کو آپ شوق سے، مزے سے اور ایسا فن سیکھیں، ایسا فن حاصل کریں کہ آپ جیسا کوئی نہ ہو۔ آپ یہ سوچ کے، یہ خیال کر کے آپ اپنا فن سیکھیں۔ اب آپ نے وہ فن سیکھ لیا، آپ نے 20 سال کی عمر تک آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم حاصل کی، فن سیکھنا ہے، فن سیکھ لیا، اور اب آپ اگلے 20 سال کے زون میں داخل ہو گیا آپ، یعنی 20 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوسرے 20 سالہ یعنی 20 سے 40 سالہ زون میں داخل ہو گیا آپ۔ اس میں آپ کی ارننگ شروع ہو گئی، آپ پیسے کمانا شروع ہو گئے۔ اس کو آپ نے پلان کرنا ہے، اس کو آپ نے ایسا پلان کرنا ہے کہ گھر کے اخراجات، آپ کے ذاتی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے آپ نے سیو کرنے ہیں۔ وہ بچت پلان کے تحت آپ نے وہ 20 سال کا عرصہ، آپ کے پاس بہت عرصہ ہے۔ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، میں اس نیت سے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں یہ باتیں، آپ یاد رکھیں کہ کسی نے کوئی، وہ 20 سال جو آپ نے کمائی کرنی ہے، وہ 20 سال کمائی کے ساتھ ساتھ آپ نے 20 سال بچت بھی کرنی ہے۔ وہ بچت پلان جو ہے وہ 20 سالہ عرصے کا، وہ آپ نے، اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ BC مطلب کمیٹی ڈال سکتے ہیں، مطلب انشورنس کروا سکتے ہیں، اور فرض کریں کمیٹیاں ڈالی ہیں تو کوئی پلاٹ وغیرہ لے کے رکھیں۔ 20 سال بہت عرصہ ہے، 10 سال تک آپ خریدنے کے قابل ہو جائیں، فرض کرو 10 سال کا عرصہ جو ہے اس کو آپ سیو کریں، محفوظ کریں۔ وہ یہ جو باقی 20 سال ہیں، 40 سال تک آپ نے کمائی کی، باقی 20 سال جو ہیں مطلب 40 سے 60 سال والا جو زون ہے اس میں آپ کو جینیس، عقل مند، سیانہ، سمجھدار ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں، یہ میرا خیال ہے کہ پہلے 20 سال اگر تعلیم حاصل کریں، دوسرے 20 سال آپ ارننگ کریں، پیسے کمائیں، اور تیسرے 20 سال آپ
عقل مندی اور سیانی اور سلجھی اور اچھی گفتگو والے پرسنالٹی بن جائیں. فرض کریں آپ نے پہلے 20 سال تعلیم یا ہنر حاصل نہیں کیا تو آپ کے پہلے 20 سال ضائع. پہلے 20 سال آپ کے ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا کل بھی محفوظ نہیں, آپ کا کل بھی اتنا روشن نہیں. آج کے 20 سال جو آپ کے 15 سال والا پیریڈ ہے, یہ آپ کے نیکسٹ 40 سال, اس کے بعد 40 سے 60 سال کام آنے والے. آج اچھے والی تعلیم, اچھے والا ہنر, فن آپ کے کام آئے گا. اگر آپ پیسے کما چکے, اچھے پیسے کما چکے, اور باقی جو میں کہہ رہا ہوں 40 سے 60 سال عرصہ آپ کا وہ آپ نے عقل مند اور سلجھی اور اچھی گفتگو والا ٹائم آپ کا ہوا, تو لوگ آپ کے پاس, آپ کی جیب میں پیسے ہوئے ہیں تو لوگ آپ کی باتیں سنیں گے, آپ کا باتوں پہ غور کریں گے. یہ نیچر ہے, یہ ایسے ہی زمانہ جو فی الوقت زمانہ ہے نا, وہ یہی ہے. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ یہ جو حجام کا کام ہے یا کوئی بھی ہاتھ سے کرنے والا کام ہے, جو ہنر ہے, جو دستکاری جو بھی ہے, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, میں صرف حجام کو سامنے نہیں رکھ رہا ہوں, ٹوٹل جرنلی بات کر رہا ہوں. آپ کام سیکھنے کے بعد 25 سے 30 سال تک ہاتھ سے کام کرنے والے جو ہے نا, وہ اتنا پیریڈ کام کر سکتے ہیں. یعنی حجام کا کام ہے یہ والا, مطلب ہاتھ کا کام ہے, نظر کا کام ہے, نظر ویک ہو سکتی ہے, ہاتھ ویک مطلب کمزوری آ سکتی ہے, آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی لیبر ہے یا کوئی اور مزدوری ہے یا اور کوئی آپ کا مطلب آپ خرادیے ہیں, کوئی بھی ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں, ان کی فزیک پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ان کے ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی, ان کی فزیک اچھی ہوگی تو وہ چل سکیں گے. پھر بھی میرا خیال ہے کہ 25 سے 30 سال تک کی عمر تک کام ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ آپ اپنے سے زیادتی کریں گے. اب میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے والا کام ہے نا, حجام کا کام, یہ آپ نے اس کو 25 سے 30 سال کی عمر تک کرنا ہے. اس عرصے کے دوران آپ کا بچہ اگر سمجھدار ہے, اگر اپنے بچے کو اپنا فن دینا چاہ رہے ہیں تو اپنے بچے کو ساتھ میں لا لیں, اپنے بچے کو فن سکھائیں. اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ دلچسپی نہیں لے رہا یا کوئی اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں, ساتھ اپنے کاریگر رکھیں. اگر آپ نے اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے, اسی کو ہی جاری رکھنا ہے کام کو, تو اپنے ساتھ کاریگر رکھیں. خوبصورت اچھے لڑکے جو کام بھی اچھا کرتے ہیں, ہاتھ کے بھی خوبصورت ہوں, اللہ نے ان کو فیس بھی خوبصورت پیارا دیا ہو, وہ اپنی شاپ پہ رکھیں. یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے, آپ اس کو مسلسل کر سکیں گے. اگر آپ یہ باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور اکیلے ہی چلتے جائیں گے, شاگرد رکھا کاریگر کیا وہ چلا گیا, شاگرد رکھا کاریگر کیا وہ چلا گیا, اکیلے ہی کرتے رہے تو ایک دن آپ تھک جائیں گے. ایک دن یہ والا کام جو ہے ہمارے والا, یہ سوٹڈ بوٹڈ اور نیٹ کلین ہے. اوور ایج بندہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہے اکیلے کرتے ہوئے. کاریگر ساتھ ہوں, آپ کاؤنٹر پہ بیٹھیں, اپنا ایکسپیرینس استعمال کریں, کسی کا کام کریں, جو خاص آپ کے کسٹمر ہیں ان کا کام کریں, باقی کاریگر سے کروائیں. مسلسل اکیلے نہ چلیں. یہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنے سینئر کو دیکھا ہے, وہ اس وقت بڑی ٹف لائف میں ہے. جو اکیلے چل رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو مطلب انہوں نے جو پلان کے تحت چلے ہیں, ساتھ کاریگر رکھے ہیں ساتھ, وہ تو اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے. میرا خیال ہے کہ 25 سے 30 سال کے بعد اگر آپ اکیلے چل رہے ہیں تو ساتھ کچھ اور بھی کام کریں, کچھ اور بھی ایسا کریں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر جنبش آ گئی ہے, اگر آپ کی نظر ویک ہو گئی ہے, تو آپ کا کوئی سدباب, کوئی سبسٹیوٹ ہو, کوئی دوسرا ہو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, اگر آپ سے ایسا نہیں ہوا,
تو جو کمپرومائز لائف ہے نا وہ بہت مشکل ہے, وہ بہت ٹف ہے. آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے چلے گا, کھانا ہی کھانا ہے نا, بس ایسا نہیں ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں اور آپ اوور ایج ہو چکے ہو تو بہت ٹف لائف ہے آگے والی, وہ میں بیان نہیں کر سکتا. جو کمپرومائز لائف گزار رہے ہیں آپ کی نظروں میں ہوں گے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ میں بیان کر سکوں کہ ان کی لائف کتنی ٹف ہوتی ہے. وہ شادی بیاہ پہ جانے کے لیے کتنے قسم پرسی کا شکار ہوتے ہیں. وہ کوئی غمی ہو, کوئی اوور بلنگ ہو جائے, اگر ان کے بچوں کو کوئی شوق آ جائے تو ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں. میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا, بس یہی اتنا تھوڑے کو کافی سمجھیں اور اچھی لائف گزارنے کے لیے آج سے پلان کریں. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیو چاہیے جو آپ کے کام آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.